تمام دوستوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک اسلامی چینل ہے۔ اس میں مختلف قسم کی اسلامی معلومات پہ مبنی ویڈیوز جاری کی جاتی ہیں۔ اس میں 80 کے قریب صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ سلسلہ نبوت کے سلسلے میں 19ویں قسط پیش خدمت ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ اس ویڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کا مکمل بیان موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہود ابن یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ حضرت طالوت کی وفات کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو ان کے صبر اور عبادت کی وجہ سے طالوت کی مملکت پر بادشاہت اور پیغمبری سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زبردست قوت عطا کی کہ دنیا کا کوئی بادشاہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جیسا کہ قرآن میں ہے، اور یاد کرو ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو جو صاحب قوت تھا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا اور ہمارا ذکر کرنے والا تھا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا، اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو، اور ہم نے اس کو حکمت بھی عطا کی اور فیصلہ کرنے والی بات کا ملکہ بھی دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا اور نصیحت کی کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور نفس امارہ سے دور رہیں، کبھی وہ فیصلہ کرنے سے بھٹک نہ جائیں۔ اللہ رب العزت نے ان پر الہامی کتاب زبور نازل کی، جس کو وہ اس قدر خوش الحانی سے پڑھا کرتے تھے کہ بہتا ہوا پانی تھم جاتا تھا۔ چرند پرند درند ہوش ان کے گرد جمع ہو کے ادب سے سنتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے۔ درختوں کے پتے زرد پڑ جاتے تھے، پتھر موم ہو جاتے تھے، پہاڑ جنبش میں آ جاتے تھے، اور سب جھوم جھوم کے ان کے ساتھ رب العزت کی تسبیح کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ زبور کو انتہائی خوش الحانی سے پڑھتے تھے۔ زبور پڑھتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز 40 فرسنگ تک جاتی تھی، جس کو سن کے کافر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے یا مر جاتے تھے۔ یہ در حقیقت حضرت داؤد علیہ السلام کو رب العزت کی طرف سے عطا کیا ہوا معجزہ دیا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو رب العزت نے دوسرا معجزہ یہ عطا کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اس قدر تپش تھی کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں آتے ہی پگھل کے نرم ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ لوہے کو آگ پر پگھلاتے تھے اور کڑیاں اور ذرہ بنایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایجاد ہے کہ انہوں نے ذرہ اور کڑیاں بنانا لوگوں کو سکھائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کسی اوزار کے بغیر ہی کڑیاں اور ذرہ بناتے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں تپش ان کی خواہش کے مطابق ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے علاوہ بھی ہاتھوں سے کئی اور اوزار بنایا کرتے تھے، لیکن ذرہ بنانے کے ان کو 400 درہم مل جایا کرتے تھے، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ صرف ایک حصہ اپنے لیے رکھتے تھے، باقی 2 حصے وہ غربا اور اقربا میں تقسیم کر دیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام چند روز عبادت کرتے، چند روز تک لوگوں کے درمیان انصاف کرتے، اور چند ہی روز اپنی معمولات زندگی ادا کرتے۔ ان کا انصاف پورے ملک میں مشہور تھا۔ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام صحیفہ پشتین پڑھ رہے تھے کہ جس میں حضرت
ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بزرگی کا بیان تھا، جس کو پڑھ کر ان کے دل میں خیال آیا کہ ان میں ایسی کیا بات تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس قدر زیادہ بزرگی عطا کی۔ تو رب العزت کی طرف سے ندا آئی کہ اے داؤد علیہ السلام، ان پر سخت آزمائش اور مصیبتیں اور بلائیں اتاری گئی تھیں، لیکن ان کے کردار میں استقلال برقرار رہا۔ انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور ہر آزمائش میں پورے اترتے۔ اسی وجہ سے تمہارے رب نے ان کو انعام کے طور پہ بزرگی عطا کی۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور درخواست کی کہ اے رب العزت، مجھ کو بزرگی چاہیے، مجھ کو بھی آزمائش میں ڈال کر دیکھ، تو مجھ کو انشاءاللہ صبر کرنے والوں اور ثابت قدم پائے گا۔ میری خواہش ہے کہ تو مجھ کو تیرے ذریعے اعلیٰ مرتبہ مقام حاصل ہو اور میں تجھ سے بزرگی پاؤں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت طالوت سے سلطنت ملی تو انہوں نے کہا کہ اس سلطنت میں ہر شخص کو عدل و انصاف فراہم کروں گا، لیکن ایسا کہتے ہوئے وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو اعلیٰ ترین عدل و انصاف کرنے والا بنایا، اور ان کا عدل ملک کے کونے کونے میں مشہور تھا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق اپنے قول پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اس امر کی معافی مانگی، اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو صحت اور عافیت عطا کر رکھی ہے، آپ کیوں دکھ اور تکلیف مانگتے ہیں؟ اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو وہ دن بالکل قریب ہے جب آپ علیہ السلام پر بلا نازل ہو جائے گی۔ پھر ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ ایک پرندہ مانند کبوتر، جس کا بدن سونے کی مانند تھا، اس کا ہر پر جواہرات کے جیسا تھا، چونچ اس کی یاقوت کے جیسی سرخ تھی اور آنکھیں زمرد کی طرح اور پاؤں فیروزہ کی طرح تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں جو عبادت گاہ تھی اس میں ایک طاق بھی تھا۔ وہ پرندہ اس طاق میں آ کے بیٹھ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے بالکل سامنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر اس پرندے پر پڑی تو اس پرندے کے حسن لطافت سے دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں خواہش جاگی، کیوں نہ میں یہ پرندہ اپنے بیٹے کے لیے پکڑوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر اس پرندے کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پرندہ وہاں سے اڑ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پرندے کا تعقب کیا تو وہ پرندہ بالا خانے پر جا کے بیٹھ گیا۔ وہاں سے اڑ کے وہ ایک خوبصورت باغ میں جا بیٹھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس باغ میں جا پہنچے، لوگوں سے دریافت کیا، یہ باغ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم کو نہیں معلوم۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام بالا خانے پہ چڑھ گئے اور چاروں طرف دیکھ کر جائزہ لینے لگے۔ ان کی نظر ایک عورت پر پڑی جو نہا رہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ بالا خانے سے اترے تو وہی عورت سے ملاقات ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یہ باغ کس کا ہے؟ اس نے کہا، یہ باغ
بچہ عافیہ کا ہے اور وہ میں ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اور یہ پرندہ کس کا ہے؟ عورت نے کہا میرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کیا تیرا شوہر ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں، ابھی چند ہی روز شادی ہوئی ہے، لیکن اس کا شوہر ابھی تک اس کے قریب نہیں آیا ہے۔ یہ سن کے حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا جو اس کا شوہر تھا اس کو بہت پیار سے بلایا اور کہا کیا تم جہاد پہ جاؤ گے؟ اوریا نے حامی بھر لی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو بہت سا مال و اسباب اور رقم دے کر ایک جنگ کی طرف روانہ کر دیا۔ راستہ بہت دشوار گزار تھا۔ وہ میدان جنگ میں پہنچا اور فتح یاب ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو ایک دوسری جنگ میں بھیج دیا۔ اس جنگ میں اوریا نہایت بہادری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کی شہادت کا سنا تو انہوں نے 1 سال تک اوریا کی تربیت کی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بچہ عفیفہ کو شادی کی دعوت دی، جو بچہ نے قبول کر لی۔ بچہ سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، ان کو ملا کے اب پوری 100 ہو گئیں۔ بیوی بچہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز اللہ رب العزت سے مناجات کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان سے ان کے عدل و انصاف کا امتحان لیا۔ اچانک 2 افراد دیوار توڑ کے ان کے گھر میں داخل ہو گئے، جو در حقیقت 2 فرشتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کیا بات ہے، تم اتنی عجلت سے میرے پاس آئے ہو؟ وہ بولے ہم آپ کے پاس عدل لے کے آئے ہیں۔ ایک بولا یہ جو میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، میرے پاس 1 دمبی ہے۔ میرا بھائی زور کرتا ہے کہ میں اپنی دمبی بھی اس کو دے دوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے بھائی سے پوچھا کیا یہ بات سچ ہے؟ دوسرا بھائی بولا ہاں، یہ سچ کہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تو اپنے بھائی کو 1 دمبی فوراً واپس کر دو۔ تب وہ جو 2 فرشتے تھے ہنس کے بولے اے حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کے پاس 99 بیویاں تھیں۔ آپ علیہ السلام نے اوریا سے حرص کی اور بالآخر اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ اگر میں 1 دمبی کا حرص کر رہا ہوں تو آپ علیہ السلام اس کے لیے منع کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے عدل میں سخت غلطی ہوئی ہے۔ یہ دراصل ہم ایک مقدمے کے طور پر لے کے حاضر ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے نفس پر سخت ظلم کیا۔ یہ کہہ کے وہ دونوں فرشتے وہاں سے اچانک چلے گئے۔ اگر یہ بات عذر شرع ناجائز لگتا ہے، لیکن توریت اور زبور نے ایسا کرنے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن یہ بات پیغمبر کی شان کے خلاف ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی شادی پر پھر بہت افسوس ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام 40 روز تک اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہے۔ نہ اچھی طرح سے وہ کھاتے تھے، نہ کسی سے ملتے تھے، بس شب و روز رو رو کے توبہ کیا کرتے تھے۔ 40 روز سجدوں کی کثرت اور آنسوؤں کی زیادتی کی وجہ سے سجدے کی جگہ پر گھاس پیدا ہو گئی، جو بڑھتے بڑھتے اتنی اونچی ہو گئی کہ سر سے اونچی۔ تو رب العزت کی ندا آئی اے حضرت داؤد علیہ السلام،
سجدے سے سر اٹھائیں۔ میں نے آپ علیہ السلام کی غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور اس زور سے ماری کہ کرب و جبال کی ساری گھاس جل گئی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا، آپ علیہ السلام ابھی اوریہ کی قبر پر جائیں اور اوریہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں وہ مواخذہ نہ کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اوریہ کی قبر پر گئے اور قبر پہ جا کے پکارا تو اللہ کے رب العزت کے حکم سے اوریہ اٹھ بیٹھے اور کہا، آپ کون ہیں جو مجھ کو بار بار پکار کر اٹھا رہے ہیں؟ میں بڑی پیاری نیند سوتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، میں حضرت داؤد علیہ السلام ہوں اور اپنی ایک خطا پہ آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو اوریہ بولے، اے خلیفۃ اللہ، میں تو آپ سے بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھ کو جنگ پر بھیجا اور جنگ میں مجھے شہادت نصیب ہوئی۔ جنت کی پرفضا مقام پہ نہایت پرسکون ہوں، مزے میں ہوں۔ میں تو اللہ رب العزت کا مشکور ہوں کہ آپ علیہ السلام نے مجھ کو جہاد پر بھیجا، تو یہ خوش نصیبی ہے میری۔ آپ علیہ السلام کس لیے مجھ سے معافی مانگتے ہیں؟ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، نہیں، میں آپ سے اس امر کی معافی مانگتا ہوں کہ میں نے جہاد پر آپ کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ آپ کی بیوی سے شادی کر سکوں۔ اوریہ یہ سن کے پہلے تو خاموش رہے، پھر بولے، اگر یہ بات ہے، آپ نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا۔ میں اس امر میں کچھ نہیں کہوں گا اور نہ آپ علیہ السلام کو معاف کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا رو رو کے برا حال ہو گیا۔ رب العزت سے ندا آئی، اے داؤد علیہ السلام، مت روئیں، میں آپ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا، یا الہی، لیکن اوریہ نے مجھ کو معاف نہیں کیا۔ رب العزت کی طرف سے ندا آئی، اے داؤد علیہ السلام، حشر کے دن میں اوریہ کو قصر یاقوت عطا کروں گا اور اس میں بہشت کی حوریں ہوں گی، جن کو دیکھ کے اوریہ ان پر عاشق ہو جائے گا اور تجھ کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے اوریہ کو بہشت کی حوریں اور محل دکھایا تو اوریہ ان حوروں پر عاشق ہو گیا اور ان کو پا کے اوریہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم کئی روز سے آپ کو رنجیدہ اور غمگین دیکھتے تھے، اچانک آپ نہایت خوش نظر آ رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی دلبیٹی بنی اسرائیل پر ظاہر کر دی، اسی وجہ سے میں ایک بلا میں مبتلا ہو گیا تھا اور رنجیدہ خاطر نظر آتا تھا۔ اب اوریہ نے اور اللہ رب العزت نے مجھ کو معاف کر دیا ہے تو گھر کو لوٹا ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جتنے دن روتے رہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے دن تک والد کے ساتھ ساتھ رہے۔ وہ ہر 2 گھڑی اپنے والد کے آنسو صاف کرتے، لیکن وہ بھی حقیقت حال سے ناواقف تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ باوجود حضرت داؤد علیہ السلام کی معافی ہو چکی تھی، لیکن
وہ پھر بھی اس واقعے کی یاد کر کے روتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو نہایت سادہ بنا لیا تھا، روٹی پر نمک چھڑک کر کھاتے تھے اور سادہ لباس میں رہتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ پھر ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس جا کے سجدے میں پڑے روتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، اب تو آپ کی خطا معاف ہو گئی ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں اپنی اس خطا کو بھول نہ جاؤں، اس لیے اکثر یاد کر کے روتا ہوں۔ رب العزت کی طرف سے ندا آئی، اے داؤد علیہ السلام، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر کوئی ایسی نشانی ہو جو تا حیات میں اپنا گناہ یاد کرتا رہوں۔ تب بحکم رب العزت ان کی دائنی ہتھیلی پر ایک گول نشان بنا دیا گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی نگاہ جب اس نشان پر جاتی تو اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے اور زار و کتار روتے ہوئے رہتے تھے۔ پھر ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو دیہاتی آئے۔ ایک بولا، اس شخص کی بکریاں میرا کھیت کھا گئی ہیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے دیہاتی سے پوچھا تو اس نے کہا، ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب حساب لگوایا تو کھیت کھانے کی قیمت زیادہ نکلی اور ان بکریوں کی قیمت کم نکلی جو دوسرے دیہاتی کے پاس تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم دیا بکری والے کو کہ تو اپنی ساری بکریاں کھیت والے دیہاتی کو دے دے۔ بکری والا جب وہاں سے روتا ہوا داؤد علیہ السلام کے گھر سے نکلنے لگا تو دروازے پر اس کی ملاقات حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیوں روتا ہے؟ دیہاتی نے ماجرا بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تو پھر جا خلیفہ رسول کے پاس اور جا کے کہہ، آپ ہمارے مقدمے پر ذرا غور فرما دیں اور فیصلہ کر دیں تو غریب کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس دیہاتی نے وہی الفاظ جا کے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہہ دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تجھ کو ایسا کہنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ دیہاتی بولا، دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر صرف 60 سال تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور کہا، تم نے ایسا کیوں کہا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ابا جان، اگر آپ علیہ السلام تھوڑا سا غور کر کے فیصلہ کر دیں تو اس غریب کے حق میں بہتر فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، کچھ سوچیں۔ تب دونوں نے سوچا تو اس مقدمے کا فیصلہ کچھ یوں ہوا کہ کھیت والے سے کہا، تم بکریوں کو اپنے پاس رکھو، ان بکریوں کا دودھ استعمال کرو، اور بکری والے سے کہا کہ تم اتنی ہی جگہ پر دوبارہ کھیتی کرو، پانی دو، جب کھیتی اتنی ہی ہو جائے تو بکریوں والا اپنی بکری واپس لے جائے اور کھیت والا اپنا کھیت واپس لے لے۔ پھر دونوں دیہاتی خوش ہو گئے۔ ایک بار ایک بوڑھی عورت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی اور بولی، میں آٹا لے کے جاتی تھی کہ اتنی زور کی ہوا چلی اور سارا آٹا ہوا میں لے کے چلے گئی۔ مجھ غریب کے بچے گھر میں بھوکے مرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو آٹے کے بدلے میں اس بڑھیا
کو اتنا ہی آٹا دے دیا۔ بوڑھی حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں دعا کرتے ہوئے لوٹنے لگی تو دروازے پہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، آپ آٹا مانگنے آئی تھیں یا کچھ اور بات ہے؟ وہ بوڑھی عورت بولی، میں آٹا مانگنے نہیں آئی تھی، میرا آٹا ہوا لے کر اڑ گئی تو میں فریاد کرنے کے لیے آئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مجھے اتنا ہی آٹا مجھ کو دے دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، آپ خلیفہ رب العزت کے پاس دوبارہ جائیں اور کہیں مجھ کو ہوا سے قصاص چاہیے۔ اس بوڑھی عورت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے جا کے ایسا ہی کہہ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تو 10 من آٹا مجھ سے لے جا، کیونکہ میرا ہوا پر زور نہیں ہے۔ وہ بوڑھی عورت اور زیادہ خوش ہو کے آٹا لے کے جاتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو پھر ایک بار روک لیا اور کہا، یہ تو انصاف نہ ہوا، آپ پھر جائیں اور کہیں مجھ کو آٹا ہوا سے ہی چاہیے۔ اس بوڑھی عورت نے تیسری مرتبہ جا کے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، مجھ کو آٹا ہوا سے ہی لینا ہے۔ جب اس بوڑھی عورت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے ایسا کہا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تجھ کو یہ بات کس نے کہی ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہی ہے۔ تو بادشاہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اندر بلوایا اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام، بھلا میں کس طرح سے ہوا سے آٹا دلوا سکتا ہوں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، نہایت آسانی سے، آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت یقیناً آپ کی دعا قبول کریں گے۔ ہوا خود مجسم ہو کر صورت شخص آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ مجھ کو ڈر ہے کہ بروز قیامت اگر اس بوڑھی عورت نے مواخذہ کا کہا تو انصاف طلب کیا تو آپ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں سن کے حضرت داؤد علیہ السلام نے رب العزت کے حضور دعا کی۔ جب دعا ختم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی آمین کہی۔ اسی وقت بصورت شخص ہوا حاضر ہوئی تو اس بوڑھی عورت نے آٹے کا دعویٰ کیا، جس کا جواب ہوا نے یہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، جو کچھ ہوا رب العزت کے حکم سے ہوا۔ دریا میں ایک قوم کی کشتی تھی، کشتی میں سوراخ ہو گیا تھا، میں اللہ کے حکم سے اس کا آٹا لے کر اس کشتی تک پہنچی اور کشتی کا سوراخ بھر دیا، جس کی وجہ سے وہ کشتی بآسانی کنارے پر جا پہنچی۔ اس قوم نے منت مانی تھی کہ اے خدا، اگر ہم اس مصیبت سے بچ گئے تو اس کشتی کا سارا مال غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیں گے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ وہی کشتی کنارے سے آ لگی ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر اس کشتی کا آدھا مال غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کروایا اور آدھا مال اس بوڑھی عورت کو دلوا دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، تم نے اللہ کی اطاعت میں ایسا کیا کام کیا تھا کہ رب العزت نے تجھ کو اتنا کثیر مال عطا کر دیا؟ تب وہ بوڑھی عورت بولی، عبادت تو رب العزت کی عام سی کرتی ہوں، البتہ ایک روز ایک فقیر نے سوال کیا، کھانے کا میرے پاس ایک روٹی تھی، میں نے وہ روٹی فقیر کو دے دی،
اس فقیر کا پیٹ اس ایک روٹی سے نہ بھرا، اور وہ بولا اور دو، میں بہت بھوکا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، مجھ کو اور روٹی چاہیے۔ میں نے اسی وقت گندم پیس کر آٹا سر پر رکھا ہی تھا کہ اس آٹے کو ہوا لے اڑی۔ غمناک ہو کے اس فقیر کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے پاس آئی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ عورت سے کہہ دیں کہ اس روٹی کے عوض اللہ رب العزت اس کو 70 گنا زیادہ کر کے تجھے دے گا۔ تجھ کو کشتی والوں سے جو ملا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ بنی اسرائیل نے ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، ہم آخرت کا حال دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ آخرت کی جزا اور سزا کیسے ہوگی۔ یہ سن کے حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، میں تم کو عید کے دن یہ ماجرا دکھاؤں گا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بہت مالدار تھا۔ اس کے پاس ایک خوبصورت گائے تھی جس کو وہ اعلیٰ کپڑے پہنا کے ہر روز جنگل میں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک بڑھیا عابد اور اس کا بیٹا ایک خانقاہ بنا کے دن رات اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کی خانقاہ کے قریب ایک نہر تھی۔ اسی نہر کے کنارے پر ایک انار کا درخت تھا۔ اس درخت پر ہر روز 2 انار لگا کرتے تھے۔ جب ان ماں بیٹا کو بھوک ستاتی وہ اس انار کے پودے کے پاس جا کے کھاتے اور پھر اللہ کی عبادت گاہ میں آ کے ان دونوں کے پاس کھانے پینے کا اور کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ وہ نہر کے کنارے جا کے ایک ایک انار کھاتے اور پھر اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ایک روز اس عورت کا بیٹا بولا، اماں، شہر میں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ بازار جا کے کچھ کھا لوں۔ اس کی ماں نے کہا، ہے بیٹا، ہم کو بغیر کسی مشقت کے جب 2 انار مل جاتے ہیں، بس یہی کہا، اللہ کا شکر ادا کر اور لالچ نہ کر، لالچ بری بلا ہے۔ یہ کہہ کے درخت کی طرف نگاہ کی تو اس درخت پہ انار نہ تھے۔ ماں بولی، بیٹا دیکھ لے، تیری ناشکری اور بے صبری کی وجہ سے انار کے درخت سے پھل نہ دیا۔ اس رات دونوں ماں بیٹا بھوکے ہی سو گئے۔ صبح کے وقت اس امیر آدمی کی گائے ان کے دروازے پر آئی اور بولی، میں تم پر حلال ہوں، ذبح کر کے کھا لو۔ گائے خود ہی لیٹ گئی۔ اس لڑکے کی ماں نے کہا، تو چاہتی ہے کہ ہم حرام کھائیں اور آخرت میں ہمارا مواخذہ ہو۔ گائے نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں آپ دونوں پر حلال ہوں، لیکن وہ شاکر ماں بیٹا نے گائے کی کوئی بات نہ مانی۔ 3 روز تک درخت انار پر نہ لگے۔ 3 دن کے بعد ماں بیٹا بھوکے رہے۔ 3 دن تک وہ گائے ان کے دروازے پہ آ کے کہتی رہی، میں تم پر حلال ہوں، لیکن تیسرے روز بھوک کی شدت سے اس کے بیٹے نے اس گائے کو ذبح کر دیا اور کباب بنا کے ماں بیٹا نے کھا لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ہاں البتہ اللہ رب العزت کے حکم سے بات کر سکتی ہے۔ اس امیر آدمی نے ان ماں بیٹا سے قصاص کا مطالبہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ان کو معاف کر دو اور تم ایسا کرو کہ مجھ سے 1000 اشرفیاں لے لو۔ وہ امیر آدمی بضد ہوا کہ نہیں، مجھ کو تو صرف قصاص چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، تم گائے کی کھال بھر کر مجھ سے اشرفیاں لے لو، لیکن وہ بدبخت نہ مانا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو، کل عید ہے اور بنی اسرائیل
آپ علیہ السلام سے قیامت کا احوال جاننے کی بھی درخواست کر رکھی ہے۔ آپ کہہ دیں کل عید ہے، سب لوگ جمع ہو جائیں، کل ہی سب کو قیامت کا احوال بھی مل جائے گا اور کل ہی اس مقدمے کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ سب لوگ مطمئن ہو کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگلے روز حضرت داؤد علیہ السلام منبر پر چڑھ کے زبور پڑھ رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی کی وجہ سے لوگ غش کے عالم میں تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور بولے، اس امیر آدمی سے پوچھیں کہ جب یہ غلام بن کر شام کے ملک کا فلاں سوداگر کے ساتھ جا رہا تھا، جس کے پاس 500 اونٹ، بھیڑ بکریاں اور بے شمار مال دولت تھا، تم نے اس سوداگر کو قتل کر کے اس سوداگر کا سب مال و دولت اور اسباب کیوں حاصل کر لیا تھا؟ پھر اس نے مصر میں جا کے خوب نفع کمایا اور اس کے بعد پھر ملک شام آیا اور اس امیر آدمی نے اتنا مال و دولت جمع کیا کہ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کا سردار بھی بن گیا۔ امیر آدمی کے پاس جتنا بھی مال و دولت ہے اسی سوداگر کا ہے، اور یہ عورت اس سوداگر کی بیوی اور لڑکا اس کا بیٹا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس امیر آدمی کو اپنے پاس بلایا، اس سے وہی سوال دہرایا جو کچھ دیر پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا، تو وہ شخص منکر ہو گیا۔ اس نے کسی شخص کو ہلاک نہیں کیا اور نہ ہی کسی کا مال ضبط کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ شخص اسی وقت گونگا ہو گیا اور اس امیر آدمی کے ہاتھ پاؤں سچ اگلنے لگے۔ قوم بنی اسرائیل حیران ہوئی کہ ہاتھ پاؤں کیسے بول سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے منبر پر چڑھ کے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا کہ اے لوگوں، قیامت کے دن اسی طرح سے سب کے ہاتھ پاؤں سچ اگلیں گے، کسی کی تاب نہ ہوگی کہ وہ جھوٹ بول سکے۔ اور اللہ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس لڑکے سے کہا کہ اب تجھے اختیار ہے کہ تو اپنے باپ کے قتل کا قصاص اس آدمی سے، اس شخص سے لے۔ اس لڑکے نے اسی وقت ایک شخص سے تلوار لے کر اس امیر آدمی کا سر کاٹ دیا، اور اللہ رب العزت اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے سے اس امیر آدمی کا تمام مال و اسباب بھی اس لڑکے اور اس کی ماں کو مل گیا، جس کے بعد دونوں ماں بیٹا سجدے میں گر گئے اور رب العزت کا شکر بجا لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کو لا کے دیا اور کہا، جو بھی یہ بتائے گا کہ اس صندوق میں کیا ہے، اللہ رب العزت اسی کو آپ علیہ السلام کا خلیفہ نامزد کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں اور بنی اسرائیل کو بلوایا اور کہا، جو یہ بتائے گا اس صندوق میں کیا ہے، اللہ کے حکم سے وہی میرے بعد اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ کسی سے بھی اس صندوق کے اندر کا راز نہ بتایا گیا۔ آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، انہوں نے کہا، اس صندوق میں ایک انگشتری، ایک چابک اور ایک خط کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سے یہی 3 چیزیں نکلیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا، یہ تینوں چیزیں اللہ کا معجزہ ہیں، یہ تینوں چیزیں رب العزت نے بہشت سے بھیجی ہیں۔ جو شخص اس انگوٹھی کو پہنے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور صاحب انگوٹھی جب اس انگوٹھی پر نظر کرے گا تو مشرق و مغرب کا برا اور بھلا
سب اس پر ظاہر ہو جائے گا، اور چرند پرند درند ہوش سب اس کے تابع ہوں گے۔ کسی کی مجال نہ ہوگی کہ نافرمانی کرے۔ اور یہ جو چابک ہے یہ دوزخ کا ہے۔ جو کوئی نافرمان ہوگا صاحب چابک کے حکم سے، یہ چابک از خود غیر پر برسے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، ان سے پوچھو کہ اس خط میں کیا لکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس خط میں 5 باتیں ہیں۔ 1 ایمان، 2 محبت، 3 عقل، 4 شرم اور 5 طاقت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ان سوالات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی، چابک ان کے ہاتھ میں دیا اور خط بھی دے دیا۔ ساری سلطنت و اسباب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کیے اور خود حضرت داؤد علیہ السلام گوشہ نشین ہو گئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی عمر 120 سال تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، آپ کیوں آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ٹھہر جاؤ، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، نہیں، وقت نہیں ہے اور روح قبض کر لی۔ واللہ عالم بالصواب۔ جاری ہے۔ ویڈیو پوری دیکھنے کا تمام اصحاب کا شکریہ۔ بیل آئٹم کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری 200 سے زائد ویڈیو دیکھنے کا موقع میسر آئے۔ گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔